قوم پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ چھٹی تا 8ویں سکولز کھل گئے۔ سکولز میں بچوں کی حاضری بھرپور نظر آئی۔ سکولز میں SOPs پر عمل درآمد بھی نظر آیا۔ سندھ حکومت نے 28 ستمبر سے مڈل سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ملک میں کرونا وبا میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ وبا کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کئی سکول بند کیے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا، نہیں جانتے سندھ نے کیوں سکول نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سکول سے کرونا کیسز نکلیں گے کیونکہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا۔ SOPs پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 4 مریضوں کا انتقال، تعداد 6432 ہو گئی۔ مزید 532 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,07,418 مریض، 558 مریضوں کی حالت تشویشناک، 2,93,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا کے 3,17,00,000 مریض، 9,71,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 2,05,471، برازیل میں 1,38,159، میکسیکو میں 74,000، روس میں 20,000، بھارت میں 90,000، ترکی میں 7,639 اور سعودی عرب میں 4,542 اموات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاک فوج ملک کو درپیش خطرات سے آگاہ ہے، دشمن کے عزائم خاک میں ملانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف کا جہلم کے قریب فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ، جدید ترین ٹینک BT-4 کا مظاہرہ دیکھا، کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی امن فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل، جعلی ٹرانزیکشن کا کیس، آصف زرداری کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ کیس کی سماعت سے متعلق وکیل کو گزشتہ روز شام کو معلوم ہوا۔ آصف زرداری کی عمر 65 سال ہے اور وہ طبی بنیادوں پر ضمانت پر ہے۔ کرونا کے باعث بھی عدالت حاضر ہونا ممکن نہیں، درخواست میں موقف۔ سعودی عرب نے 4 اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اجازت دے دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عمرہ مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں شہریوں اور مملکت میں مقیم 6,000 افراد کو 4 اکتوبر سے عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ دوسرے مرحلے 18 اکتوبر اور تیسرا مرحلہ 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ وزراء کے غیر ضروری بیانات، وزیر اعظم برہم، خاموشی کی ہدایت، انتباہ کیا کہ وزیر کی رائے ذاتی نہیں ہوتی، حساس ایشوز پر بات نہ کی جائے، کوئی فضول بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں APC پر گفتگو، نواز شریف کی صحت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا APC سے کوئی خطرہ نہیں، ان کے مقاصد سے پوری قوم آگاہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو، APC کے بعد کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال۔ جمعیت علماء اسلام کے وفد میں مولانا راشد سومرو، مولانا عبید الرحمان اور اسلم غوری بھی شامل تھے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے ثبوت دیں، نیب نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا۔ سربراہ JUI کو 1 اکتوبر کو نیب خیبر پختونخوا پیش ہونے کا حکم۔
जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह का कहना है कि नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जबकि मौलाना नैब में पेश होंगे या नहीं, इसका फैसला जमात करेगी। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने कारपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को दोबारा तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को 30 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को तलब किया गया है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल के खिलाफ हिंदू कौंसिल का लॉन्ग मार्च शुरू। लॉन्ग मार्च के शुरका हैदराबाद से रोहड़ी पहुंच गए। काफिले में मर्द और खातीन भी शामिल हैं। शुरका ने रोहड़ी बस टर्मिनल पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। लाहौर के मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मसाइल हल करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर पर एक बार फिर आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दरीना तनाज़े के हल पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर पर है। दुनिया भर में अमन और इंसानियत के लिए आवाज उठाते रहेंगे, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जनरल असम्बली में मसला कश्मीर दोबारा उठाने पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। इमरान खान कहते हैं, तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हमायत कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की जदोजहद के लिए ताकत का जरिया है। इलेक्शन का नहीं, मशरक़े वुस्ता का सोचें। रूस का ट्रंप इंतजामिया पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, मशरक़े वुस्ता अहम खित्तों में से एक खित्ता। कुछ ममालिक जोग्राफियाई सियासी खेलों में लीबिया का कार्ड खेलना चाहते हैं। ईरान अमरीका के साथ कैदियों के तबादले पर तैयार। जवाद ज़रीफ कहते हैं, अमरीकी पाबंदियां नई बात नहीं, तेहरान पर कोई खास असर नहीं होगा। ईरान की अदालतें आज़ाद, हुकूमत उनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करती। और बरतानिया में कोरोना बेकाबू, कवायद ज़बाबत पर अमल दरामद के लिए फौज तलब। मास्क न पहनने पर 200 पाउंड जुर्माना आयद होगा। 6 से ज़ायद लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी। मास्क हर शहरी के लिए लाजमी करार। रात 10 बजे के बाद तमाम अवामी मकामात बंद कर दिए जाएंगे।